बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है। हमारा आइन, दस्तूर, कानून कुरान और सुन्नत के ताबे है। ये बात दुरुस्त है कि अभी तक हमारे यहाँ सूदी निज़ाम है। निज़ाम अदल में जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक इस्लाहात होनी चाहिए वो नहीं हो पाई हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में दिगर इस्लामी ममालिक के मुकाबले में बहुत बेहतर हैं। पाकिस्तान आलम इस्लाम की वाहिद एटमी क़ुव्वत है और हमें फ़ख्र है अपने एटमी क़ुव्वत होने पर भी, और हमें फ़ख्र है कि हम दुनिया इस्लाम की अज़ीम तरीन फ़ौज रखते हैं। और दुनिया इस्लाम में पाकिस्तान का जो किरदार है और पाकिस्तानी कौम का जो मकाम है वो बिलाशुबा एक बहुत इज़्ज़त व तौक़ीर वाला है। हालात, वक्त, हमारी अपनी कोताहियाँ, गलतियाँ, बिलाशुबा इससे हमें काफ़ी नुकसान हुआ है। और आज इस वक्त हम जो मुआशी और इक़्तिसादी तौर पर बहरानों का शिकार हैं, इसकी एक वजह भी यही है कि हमने हकीकत हाल में जो हमें काम करने चाहिए थे उनसे कोताही की है। इसमें इनफरादी कोताही भी है और इसमें इज्तिमाई कोताही भी है। लेकिन अब हम क्या अगले 75 साल भी इसी तरह गुजारेंगे या पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमें इक़दामात उठाने होंगे? तो लाजमी बात है कि ये मुमकिन नहीं है कि जो माजी में गलतियाँ होती रही हैं वो मुस्तक़बिल में भी हों और वो जारी रहें। लिहाजा इस हवाले से बहुत सारे इक़दामात उठाए जा रहे हैं। आपने देखा कि गुज़श्ता चंद हफ्तों में, अगर मैं कहूँ 4 हफ्तों में, डॉलर 50 रुपये नीचे आया। चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी ख़त्म हो गई, या आप ये कहें कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने जो एक क़यामत बर्पा की हुई थी उसमें तकरीबन 80% कमी आ गई। इसी तरह आज आप ये देखिए कि डॉलर मौजूद है, कोई ख़रीदार नहीं है। नीयत और इरादा ठीक हो तो अल्लाह भी मदद करता है। पाकिस्तान एक मुस्बत सिमत उस वक़्त आगे बढ़ता नज़र आया जब सरमायाकार सहूलत कौंसल बनाई गई। पाकिस्तान की फ़ौज और हुकूमत ने यह इक़दाम उठा के अपने दोस्त ममालिक को भी और पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकारी करना चाहते हैं उनको भी एक एतमाद दिया कि जो 75-76 सालों में होता रहा है वो अब नहीं होगा। रेड टेप की बजाय रेड कारपेट, जो हमारे एक साबिक वज़ीर साहब ने कहा था, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। जो ही ये सहूलतकार कौंसल बनती है और इन्वेस्टमेंट के हवाले से ख़बरें आनी शुरू होती हैं, हमारे ब्रदर ममालिक सऊदी अरब, कतर, अमारात, चीन हमारी तरफ मुतवज्जे होते हैं। इन हालात में एक बार फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में तेज़ी आ जाती है। बाजोड़ में जमीयत उलमा इस्लाम के कन्वेंशन पर हमला होता है, खैबर मस्जिद पर हमला होता है, उससे पहले पेशावर में पुलिस लाइन की मस्जिद पे हमला होता है, बलूचिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर कभी सलामती के इदारों के कंपाउंड पर और कभी सलामती के इदारों की गाड़ियों पर हमला होता है। और फिर 12 रबीउल अव्वल को जब पूरी दुनिया में यौम मिलाद सय्यदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा था, उस वक़्त हंगू में जुमा के इज्तिमा पर और मस्तूंग में यौम मिलाद के हवाले से निकाले जाने वाली जुलूस पर हमला होता है। उसके बाद पाकिस्तान की रियासत फैसला करती है कि पाकिस्तान में रहने वाले जो गैर मुल्की, गैर कानूनी हैं उनको पाकिस्तान से 1 नवंबर से पहले निकाल दिया जाए। इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि हमारे ब्रदर मुल्क, हमारे पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान से कुछ ऐसी गुफ्तगू हो रही है जो हमारे दिलों को रंजीदा कर रही है। मैं ये बात बबांगे दोहल कहना चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान में जब सोवियत यूनियन आया तो पाकिस्तान ने अल्लाह के भरोसे पर अपने अफगान भाइयों के लिए कदम उठाया। ना उस वक्त अमेरिकन हमारे साथ थे, ना कोई और हमारे साथ था। 78, 79 और उसके बाद 80 की दहाई में जनरल ज़िया उल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह
ذوالفقار علی بھٹو. اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کے نوجوانوں نے، وہ یونیورسٹیز کے ہوں، وہ مدارس کے ہوں، وہ عام ہوں، افغانستان کے جہاد میں شرکت کی اور سوویت یونین جو ہے اس سے افغانستان کو آزاد کروایا. اس عرصہ میں جتنے بھی افغان مہاجرین پاکستان آئے، پاکستان کی عوام نے انہیں اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اپنے دل کے ساتھ لگایا، اور انصار مدینہ کے بعد تاریخ میں یہ مثال ہمیں نظر آتی ہے کہ پاکستان نے اپنے افغان بھائیوں کے لیے کیا کیا ہے. آج کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے علیحدہ علاقے بن چکے ہیں جہاں صرف ہمارے افغان بھائی جو ہیں آباد ہیں، اور ہماری معیشت اور معاشرت میں وہ ایک حصے دار بن چکے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں قانونی طور پر آئے اور قانونی طور پر رہ رہے ہیں، اور اس پر کوئی اعتراض پاکستان کو نہیں ہے. لیکن جو غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کرنا، یا ان کو قانون کے دائرے میں لانا، یا ان کو کہنا کہ اگر آپ غیر قانونی یہاں ہیں تو چلے جائیں، یہ تو کوئی جرم نہیں ہے. میرا افغان قیادت سے بھی یہ سوال ہے کہ کیا آپ افغانستان میں غیر قانونی کسی کو رہنے کی اجازت دیں گے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. ہماری بہت توقعات ہیں آپ سے. ہم افغانستان کے امن کو پاکستان کا امن سمجھتے ہیں، اور پاکستان کا امن افغانستان کا امن سمجھا جانا چاہیے. ایسی گفتگو جس میں لہجہ سخت ہو، دھمکی ہو، وہ بھائیوں سے نہیں کی جاتی. ہم نے لاشیں اٹھا کر بھی یہ گزارش ہی کی ہے کہ دیکھا جائے کہ کون لوگ ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں پاکستان اور افغانستان آمنے سامنے آئیں. کیا پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالات کا خراب ہونا یہ پاکستان اور افغانستان کے مفاد میں ہے یا کسی اور کے مفاد میں ہے؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ گزشتہ ادوار میں خواہ وہ کرزئی صاحب کا دور ہو، خواہ اشرف غنی صاحب کا دور ہو، پاکستان کے خلاف ہندوستان نے افغان سرزمین استعمال کی؟ کیا یہ درست بات نہیں ہے؟ کیا یہ درست نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان میں 80,000 سے زائد لاشیں جو ہیں وہ گری؟ ہماری فوج، ہمارے علماء، ہمارے مدارس، ہمارے مساجد، ہماری امام بارگاہیں، کیا یہ درست بات نہیں ہے؟ ہم تو عوامی سطح پر اگر دیکھیں تو یہ بات مجھے کہنی ہوگی کہ عوامی سطح کے اوپر جب افغان امارت اسلامیہ اور افغان طالبان کی حکومت آ گئی تو پاکستان کے اندر دنیا اور عوام کا یہ خیال تھا کہ اب تو ہمارے مصائب اور مشکلات ختم ہو جائیں گے، اب ہمیں ٹھنڈی ہوا آئے گی. لیکن افسوس کہ کچھ لوگ افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف سازشوں میں ملوث ہیں. ہم جانتے ہیں کہ وہ خود افغانستان میں بھی بدامنی پیدا کر رہے ہیں. تو کیا جو ہمارے سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے کہا کہ افغان حکومت اور پاکستان حکومت کو بات چیت کر کے اس دہشت گردی کے خلاف لائے عمل بنانا چاہیے، کیا اس طرف ہمیں توجہ نہیں کرنی چاہیے؟ جنگ سے ملا کیا ہے مجھے یہ بتا دیجئے. ایک لمحے کے لیے جس طرح کی گفتگو ہم نے سنی ہے، کیا یہ مقدر لکھا جا چکا ہے کہ اس خطے کے لوگوں کو ہمیشہ آپس میں لڑتے رہنا ہے اور ہمارا خون بہتا رہنا ہے؟ کیا یہ لکھا جا چکا ہے کہیں؟ یا ہمیں آپس میں مل بیٹھ کر ان مسائل کو حل کرنا چاہیے؟ کیا دنیا کے اندر کوئی ملک یہ اجازت دیتا ہے کہ اس ملک کے اندر غیر قانونی طور پر لوگ رہیں اور پھر انہی میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ دہشت گردی میں بھی ملوث نظر آئیں؟ اس لیے میں یہ بات گزارش کروں گا، عرض کروں گا، بار بار گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے ہمیں اقدامات دونوں طرف کو اٹھانے ہیں. جو ہمارے مصائب اور مشاکل ہیں ان کو افغانستان کے لوگوں کو دیکھنا ہے، اور جو ان کے مصائب اور مشاکل ہیں ان کو ہمیں دیکھنا ہے. لیکن یہ باہمی احترام کے رشتے سے ممکن ہے، یہ تعلقات کی بہتری سے ممکن ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے سے ممکن نہیں ہے. میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان سے کسی نے جا کے افغانستان میں بدامنی کی ہے، تخریب کی ہے، تو اس کو سزا دیجئے، ہمیں بتائیے، ہم اپنی حکومت سے کہیں گے،
اپنے سلامتی کے اداروں سے کہیں گے کہ اگر کوئی گروہ، کوئی فرد، کوئی جماعت، کوئی شخص پاکستان سے جا کے افغانستان میں تخریب کرتا ہے تو اس کا قلع کماں یہاں ہونا چاہیے، اور اگر وہاں سے یہاں آگے کرتا ہے تو اس کا قلع کماں وہاں ہونا چاہیے۔ جتنی سی گزارش ہے، میں امید رکھتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، چونکہ میں نے افغان زعماء کے بعض بیانات دیکھے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے علماء اور مذہبی سیاسی قائدین اپنی حکومت کو، ہم آپ سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ آپ بھی تو ذرا اپنے رویوں پہ غور کیجئے، آپ بھی تو ذرا اس بات کو دیکھیے کہ کیا ہم جو آپ سے عرض کر رہے ہیں، جو پاکستان کی حکومت آپ سے کہہ رہی ہے، وہ غلط کہہ رہی ہے یا درست کہہ رہی ہے؟ اور اگر درست کہہ رہی ہے تو پھر اس کا علاج اگر آپ کر سکتے ہیں اور آپ نہیں کریں گے تو گلہ پیدا ہوگا، اور اگر آپ کوئی ہمیں بات کہہ رہے ہیں اور ہم کر سکتے ہیں اور ہم اس کا علاج نہ کریں تو آپ کو گلہ پیدا ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ خون بہے بے گناہوں کا۔ آپ کے ملک کے اندر، افغانستان کے اندر جو بے گناہوں کا خون بہاتے ہیں، آپ ان کو معافی دیتے ہیں کیا؟ آپ تو، ہمارا نظام عدل جو ہے وہ لمبا کھینچ جاتا ہے، آپ کے ہاں تو چند دنوں میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہی توقع آپ سے رکھتے ہیں۔